الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الراشدين المهديين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خطيب الأنبياء والمرسلين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. فاضل ذی شان حضرت علامہ مولانا افضال رسول صاحب، فاضل نوجوان حضرت علامہ مولانا حافظ توقیر احمد ضیاء صاحب، عاشق خیر الورا حضرت مولانا حافظ محمد حسین صاحب زید مجدہ، نجم القراء عاشق رسالت مع فخر اہل سنت حضرت مولانا قاری شفقات احمد صاحب زید مجدہ، انتہائی قابل احترام علماء کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ پاک کا شکر ہے جس نے ہمیں درس قرآن مجید کی بابرکت محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس وقت ہم عام جگہوں سے افضل جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وقت بھی ہفتے کی راتوں میں شب جمعہ خاص فضیلت کی حامل ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات ان دونوں نسبتوں کا صدقہ، مسجد کے پاکیزہ ماحول اور شب جمعۃ المبارک کا صدقہ، ہماری اس حاضری کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا باعث بنائے۔ اس دفعہ درس قرآن ماہ سفر المظفر میں انعقاد پذیر ہے اور اس مہینے میں اکابرین امت، جلیل القدر مشائخ کے آراس مبارکہ منعقد ہوتے ہیں۔ سید الاسخیاء سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، تاجدار تصوف و طریقت حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام ربانی سیدنا مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور شمس العارفین خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اعلیٰ حضرت الشاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تاجدار گولڑا حضرت پیر سید مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، غوث زماں حضرت بہاؤالدین زکریہ ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مرد حق حضرت علامہ فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور جلیل القدر مشائخ کے عرس اس مہینے میں ہوتے ہیں۔ آج کے درس قرآن پاک کو ہم ان تمام مشائخ کے نام منسوب کرتے ہیں اور محفل کے اختتام پہ ڈنگا کی اس مسجد جامعہ گلزار مدینہ میں منعقدہ
درس قرآن کے حاضرین کی طرف سے ان تمام مشائخ کی خدمت میں ایصال ثواب کا تحفہ پیش کیا جائے گا۔ جو بھی نفلی نیکیاں آپ کر رہے ہیں، مسجد کی طرف چل کے آنا، قرآن سننا، یا جو بھی ذکر اذکار آپ کر رہے ہیں، جو بھی یہ تمام درس قرآن کے سلسلے میں کیا گیا، ان تمام نفلی نیکیوں کا ثواب ہم ان مشائخ کی ارواح کو پیش کریں گے۔ تو آج کی ہماری یہ محفل جہاں درس قرآن کی محفل ہے، وہاں اپنے محسنین جن کی کوششوں سے دین اسلام ہم تک پہنچا ہے، ان کی خدمت میں ہدیہ تشکر پیش کرنے کی محفل ہے۔ ہم ناقدرے نہیں ہیں کہ جو ہم تک دین پہنچائے اور ہم اس کی قدر ہی نہ کریں۔ اس خطے میں اولیاء کرام کے سبب سے، وسیلے سے دین آیا ہے۔ اولیاء کرام محسن ہیں ہمارے، جنہوں نے اللہ کا دین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہم تک پہنچایا ہے۔ اس لیے آج کی یہ محفل اس مہینے کی مناسبت سے جلیل القدر اولیاء کرام کے نام منسوب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مشائخ کی توجہات ہمارے شامل حال فرمائے اور ہمیں اپنے مشائخ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس موضوع پر میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں وہ ہے فکر صوفیہ۔ اولیاء کرام نے کس طرح دین پھیلایا ہے۔ یہ جن مشائخ کے ابھی میں نے نام لیے، یہ اس خطے میں آئے تو یہاں کفرستان تھا۔ آج سے 1000 سال پہلے حضرت داتا صاحب یہاں تشریف لائے ہیں۔ کتنا عرصہ پہلے؟ 100 سال یا 200 سال کی بات نہیں، 978واں عرس اس دفعہ ہوا ہے، یعنی پونے 1000 سال تو آپ کو وصال فرمائے ہوئے ہو گئے۔ تو آج سے 1000 سال پہلے داتا صاحب یہاں تشریف لائے۔ ذرا چشم تصور سے دیکھیں تو صحیح، اس وقت اس خطے کی حالت کیا تھی۔ یہ جتنے مشائخ اور آستانے آج ہمیں نظر آ رہے ہیں، ان میں سے تو کوئی آستانہ بھی اس وقت موجود نہیں تھا، کوئی مسجد نہیں تھی اس وقت، یہ کوئی دینی درسگاہ نہیں تھی جس وقت داتا صاحب یہاں آئے ہیں، یہ کفرستان تھا۔ آج صورتحال کیا ہے؟ مسجدیں ہیں، مدارس ہیں، خانقاہیں ہیں۔ اس خطے میں اسلام کا بیج کس نے ڈالا؟ خاک پنجاب از دم او زندہ گشت، صبح ماں از مہر او تابندہ گشت۔ حضرت داتا صاحب تشریف لائے، آپ نے اس خطے میں اسلام کی تبلیغ کی، اور آج 1000 سال کے بعد آپ دیکھیں یہ پورا خطہ بر صغیر، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، اس میں کروڑوں مسلمان ہیں جو روزانہ رب کی بارگاہ میں سر جھکا رہے ہیں۔ تو ہمارے مشائخ نے اسلام کس طرح پھیلایا؟ جب کہ وہ یہاں آئے تو یہاں مسجد یا مدرسہ کوئی نہیں تھا کہ جس میں بیٹھ کے انہوں نے تبلیغ کی۔ ہمارے مشائخ نے کفرستان میں بیٹھ کے اسلام کے چراغ جلائے، اور ہمارے لیے اسلامی ملک میں بیٹھ کے، مسجدوں اور مدارس میں بیٹھ کے مشائخ کے جلائے ہوئے چراغوں کو بچانا مشکل ہے۔ ہمارے لیے اس اسلامی ملک میں بیٹھ کے تبلیغ کرنا مشکل ہے، اور وہ کیسے لوگ تھے جنہوں نے کفرستان میں اسلام کے چراغ جلائے ہیں۔ تو فکر صوفیہ، چند گھڑیاں اس موضوع پر گفتگو کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ صوفیاء کرام نے اسلام پھیلایا ہے تو اخلاق کریمانہ سے پھیلایا ہے، حسن اخلاق سے پھیلایا ہے۔ تلوار کے زور پہ سر جھکائے جا سکتے ہیں، دل نہیں جھکائے جا سکتے کہ دل کسی چیز کو مان لے۔ جبر سے، زبردستی سے کسی کا سر جھکایا جا سکتا ہے کہ وہ آپ کے سامنے نہ بولے اور دل میں آپ کو برا بھلا کہتا رہے،
لیکن جب کسی کا کردار متاثر کرتا ہے، جب کسی کا اخلاق متاثر کرتا ہے، تو پھر انسان نہ صرف یہ کہ قائل ہوتا ہے بلکہ مائل بھی ہوتا ہے۔ اسلام ہمیں حسن اخلاق سکھاتا ہے۔ دین کے جو بنیادی مقاصد ہیں، ابھی حضرت علامہ صاحب نے آیت مبارکہ پڑھی، ان الدین عند اللہ الاسلام، تو دین کے جو بنیادی مقاصد ہیں ان میں بہت بڑا مقصد انسان کے اخلاق سنوارنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو متضاد صفتیں عطا فرمائی ہیں، یہ محبت بھی کرتا ہے، نفرت بھی کرتا ہے، یہ پاکیزگی کو بھی پسند کرتا ہے، اور ممکن ہے کہ کسی کی فطرت بگڑ جائے اور وہ گندگی کو پسند کرنے لگے۔ انسان کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ اگر یہ سنور جائے تو فرشتوں سے آگے چلا جاتا ہے، اور اگر بگڑ جائے تو شیطان سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تو انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اگر اس کے باطن کا رخ ٹھیک ہو جائے، اگر اس کے دل کی توجہ اس طرف ہو جائے جدھر ہونی چاہیے، تو پھر یہ فرشتوں سے بھی آگے چلا جاتا ہے، فرشتوں سے بلند ہو جاتا ہے، فرشتے اس کی زیارت کے لیے اترتے ہیں۔ اور اگر یہ بگڑ جائے، اولئک کالانعام بل ہم اضل، پھر یہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، چوپائے اس سے بہتر ہوتے ہیں۔ وہ نقصان درندے نہیں کرتے جو بگڑا ہوا انسان کرتا ہے۔ درندہ آئے تو آپ دروازہ بند کر لیتے ہیں کہ ہلکا کتا آ رہا ہے، خنزیر آ رہا ہے، دروازہ بند کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں۔ بگڑے ہوئے انسان کا آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ ظاہراً اس کو انسان سمجھ رہے ہیں، اندر سے وہ درندہ ہے۔ لہٰذا جتنا نقصان بگڑا ہوا انسان کرتا ہے، درندے بھی اتنا نقصان نہیں کرتے۔ دین کا مقصد اس مشینری کا صحیح استعمال ہے۔ دین کا مقصد، دین اس لیے اللہ نے عطا کیا ہے کہ انسان کے اندر جو طاقتیں، جو صلاحیتیں، جو استعدادیں اللہ نے رکھی ہیں، ذہنی اور روحانی طاقتیں، باطنی طاقتیں، انسانوں نے صحیح استعمال کرے تاکہ وہ آخرت میں بلند مرتبہ حاصل کر سکے، اللہ کا قرب حاصل کر سکے۔ تو اس لیے دین کے بنیادی مقاصد میں سے ہے اخلاق سنوارنا۔ بعض لوگ ایک اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام کے جو 5 بنیادی ارکان ہیں ان میں اخلاق کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے۔ کتنی چیزوں پر؟ سب سے پہلی چیز شہادتین، اللہ کی توحید اور حضور کی رسالت کی گواہی دینا۔ دوسری چیز نماز قائم کرنا۔ تیسری چیز زکوٰۃ۔ چوتھا روزہ، اور 5واں رکن حج۔ ان میں اخلاق کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے۔ کلمہ ہے، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے۔ اب بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ان میں اخلاق کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے، ان 5 پر تو بنیاد رکھی گئی ہے، اسلام کی بنیاد میں اخلاق کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں، یہ 5 ارکان انسان کا اخلاق سنوارتے ہیں۔ سمجھ آئی میری بات جو میں نے عرض کی؟ جس نے کلمہ صحیح پڑھ لیا، کلمہ اس کے دل تک پہنچ گیا، اس کے اخلاق سنور جائیں گے۔ یہ 5 ارکان اخلاق سنوارتے ہیں۔ یہ 5 انسان کے اندر جو کمیاں ہیں، نقائص ہیں، بری سوچ ہے، منفی سوچ ہے، نیگیٹو سوچ ہے، اس کو ختم کر کے انسان کے اندر سے اندھیرا نکال کے روشنی بھرتے ہیں۔ یہ 5 ارکان۔ مثلا پہلا رکن ہے کلمہ۔ پہلا رکن کیا ہے؟ کلمہ۔ قرآن پاک میں ایک پوری سورت اس موضوع پر موجود ہے کہ اس شخص کا تو آخرت پر ایمان ہی نہیں جس کے اخلاق اچھے نہیں، اس کا تو ایمان ہی کامل نہیں۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو دین کو جھٹلاتا ہے؟
کس کو جھٹلاتا ہے؟ دین کو. فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. یتیم کو دھکے دیتا ہے، مسکین کو، مفلس کو، تنگ دست کو، جس کی جیب خالی ہے، اسے کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتا. اب آپ مجھے بتائیں، یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، اس کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ اچھے اخلاق کے ساتھ. اور قرآن کہہ رہے جو یتیم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، جو مسکین کو کھانا نہیں کھلاتا، اس کا بدلے کے دن پر ایمان ہی نہیں ہے. اگر اس کا ایمان ہوتا کہ آج میں جو کچھ کر رہا ہوں کل مجھے اس کا بدلہ ملے گا، تو وہ یتیم کو دھکے نہ دیتا، وہ مفلس کو، تنگ دست کو کھانا کھلاتا، کیونکہ اس کا ایمان تھا میں یہ جو 10 روپے 20 روپے خرچ کر رہا ہوں، 50 روپے 100 روپے خرچ کر رہا ہوں، یہ ضائع نہیں جائیں گے، آخرت ہے، آخرت میں اللہ مجھے اس کا بدلہ دے گا. تو جس کا ایمان ہے بدلے پر، ایمان کسے کہتے ہیں؟ یقین. وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. تصدیق قلبی کسے کہتے ہیں؟ علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھے جب تک تصدیق قلبی نہ ہو ایمان ہی ثابت نہیں ہوتا. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. جس کا ایمان کامل ہے وہ بد اخلاق نہیں ہو سکتا. تو پہلا رکن کلمہ، ایمان. ایمان اخلاق سنوارتا ہے. جس بندے کو پتا ہے کہ میں ظلم کروں تو کل سزا ملے گی قیامت کے دن، وہ ظلم کرے گا، جس کا یقین ہو اس پر. تو ایمان اخلاق سنوارتا ہے. دوسری چیز، دوسرا رکن کون سا ہے جی؟ نماز. نماز کے بارے میں واضح آیت ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. بے شک نماز بے حیائی سے اور ہر برائی سے روکتی ہے. بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز اس کے اندر حیا پیدا کرتی ہے. بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نماز اسے برائی سے روکتی ہے. تو جب صحیح طریقے سے وہ نماز پڑھے گا، صحیح نماز پڑھے گا، نماز اس کے اخلاق سنوار دے گی. بندہ بے حیائی سے رک گیا، کسی کی بہن گلی سے گزر رہی ہے، اس نے آنکھیں جھکا لی، اخلاق اچھے ہو گئے ہیں یا نہیں؟ یہ شرم کون پیدا کرتا ہے؟ قرآن کہتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. نماز اخلاق سنوارتی ہے. تیسرا رکن کون سا ہے جی؟ اس پر بھی اللہ آپ کو اجر عطا کرے اگر آپ جواب دے دیں تو. تیسرا رکن کون سا ہے؟ زکوٰۃ. زکوٰۃ تو نام ہی دوسروں کا دکھ محسوس کرنے کا ہے. مال آپ نے کمایا ہے محنت کر کے، اور مال سے محبت بھی ہے انسان کو، اور پھر انسان اپنے مال میں سے ایک حصہ دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے خرچ کر رہا ہے. کسی مسکین کو، کسی غریب کو، کسی یتیم کو دے رہا ہے. زکوٰۃ یا صدقات یہ تو اخلاق کو اس نہج پہ سنوار دیتے ہیں کہ اپنا دکھ دور کرنے کے لیے تو ہر کوئی کوشش کرتا ہے، مسلمان تو دوسروں کا دکھ بھی دور کرتا ہے. مال سے جو زکوٰۃ نکالنا ہے، زکوٰۃ اخلاق کو اس طرح سنوارتی ہے کہ مال کی محبت دل سے گھٹا دیتی ہے. اپنا مال جب انسان خرچ کرتا ہے اللہ کے راستے میں تو اس کے دل میں مال کے بجائے رب کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. دوسروں کا دکھ محسوس کرنے کا جذبہ اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. اب جس کو وہ مال دے رہا ہے وہ اس کے لیے دعا